السلام علیکم۔ حاضر ہے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ کہانی کا نام ہے ایک رات، عذاب بھی اور نعمت بھی۔ اس کہانی کی رائٹر ہیں آسما راجپوت۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ماں یہ لیجئے۔ یہ کیا ہے پریشے؟ ہاتھ میں پیکڈ خاکی لفافے کو دیکھتے ہی اپنے سامنے موجود 5 سالہ بیٹی سے سوال کیا۔ ماں آج ماں کا عالمی دن ہے، اسکول میں ٹیچر بتا رہے تھے، بابا کہہ رہے تھے کہ ہر دن ہی ماں کا ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہم نے سوچا ہم آپ کو تحفہ دے دیں۔ کوئی تو ہم نے یہ تحفہ منگوا لیا بابا جان سے مشورہ کر کے۔ اپنی بیٹی کی طرف سے پہلا تحفہ پا کر آنکھوں میں موتیوں کے جگنو جگمگانے لگے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ میری بچی، و ایاک ماں، جواب دیتے ساتھ ہی ماں کا ماتھا چومتے پریشے باہر بھاگ گئی۔ نماز کے مصلے سے اترتے پاؤں میں جوتیاں پہنتے وہ اتنا جان چکی تھی کہ احمد گھر آ چکے ہیں۔ تحفے کو ہاتھ میں تھامے اس نے اپنا رخ کمرے کی جانب کیا۔ دروازہ کھولنے پر سامنے احمد کی گود میں بیٹھے پریشے کا سوال اس کے کانوں میں پڑا۔ بابا جان، آپ ماں کے لیے کیا لائے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر لایا ہوں میری جان۔ یہ کیا ہوتی ہے بابا؟ یہ ہماری زندگی کی رہنما ہوتی ہے، جب کچھ سمجھ نہ آئے تو اس میں سے تلاش لو۔ آپ کو تو کوئی کپڑے لانے تھے نا بابا، یہ کیسا گفٹ ہوا؟ حجاب میں لپٹی ننھی پریشے کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آج ماں کا عالمی دن تھا نا، آپ نے ان کو اچھا سا سوٹ لا کے دینا تھا۔ وہ کیا سوچیں گی؟ پریشے نے دی بھی تو کتاب۔ پریشے اپنی سوچ کے مطابق جواب دیتے خفا سی نظر آنے لگی۔ احمد پریشے کی بات سنتے سنتے ہنسنے لگا۔ آپ کی ماں دنیا کی بہترین ماں ہے اور یہ تحفہ دنیا کا بہترین تحفہ ہے۔ سچی بابا؟ جی بابا کی جان۔ اس سے آگے پریشے اور احمد کیا بات کر رہے تھے ماہنور کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے کوریئر کو عقیدت سے دل سے لگاتے اس کا دماغ احمد کے کہے ایک جملے پر جیسے رک سا گیا تھا۔ آپ کی ماں دنیا کی بہترین ماں ہے۔ ذہن کے پردے پر جھماکا سا ہوا، دماغ میں جیسے ماضی کا سین کسی فلم کی صورت چلنے لگا۔ ماں ذرا دیکھو تو ہماری کلاس میں ایک حاجی آیا ہے۔ جویریہ نے ماہنور کو آنکھ کے اشارے سے کینٹین کی لاسٹ ٹیبل پر بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ماہنور جوس کا سپ لیتے جویریہ کے اشارے کی پیروی کرتے کینٹین کے لاسٹ کارنر میں دیکھنے لگی۔ سفید لباس میں ملبوس ایک نوجوان چائے کے کپ ہاتھ میں تھامے سپ سپ پیتا کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ غور کرنے پر ماہنور نے دیکھا اس کے دوسرے ہاتھ میں انگلی کے گرد کچھ لپٹا سا تھا جس پر بار بار انگوٹھے کا دباؤ پڑتا تھا۔ ماہنور نے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیسا لڑکا ہے یار؟ حلیہ دیکھ ذرا، سادہ سا لباس بس، اور پی کیا رہا ہے؟ بس چائے۔ ماہنور نے تبصرہ کرتے سامنے موجود لڑکے کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ خود پر کسی کی نظر تپش محسوس کرتے چائے پیتے لڑکے کی نگاہ اٹھی۔ آس پاس رنگ برنگی چہرے اور جلوہ نمایاں کرتی لڑکیوں کو دیکھ کر احمد کو جھرجھری سی آئی اور اسی وقت نظر سامنے موجود لڑکی سے ٹکرائی۔ سیاہ جینس پر ریڈ سلیو لیس ٹاپ پہنے ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے وہ اسے ہی دیکھنے میں مگن تھی۔ دونوں کی نظر پڑنے پر ماہنور آنکھ ونک کرتے ہوئے دوسری جانب گھوم گئی جہاں اس کے عقب میں ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ آنکھ ونک کا اشارہ دیکھتے گرفت ہاتھ میں موجود چائے کے کپ پر سخت ہوئی۔ مگ وہیں پر رکھتا ہوا کنٹین پر بل پے کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ زبان پر جاری استغفار کے ورد میں اب اور شدت آ گئی تھی۔ کیا ہوا ماں، ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ ساتھ بیٹھے سہیل نے ماہنور کو کہیں دیکھتے پا کر سوال پوچھا۔ سہیل کے اچانک سوال پر ماہ نے نظروں کا زاویہ بدلتے ایک آنکھ ونک کی، یعنی آنکھ ماری، اور مکمل سہیل کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کچھ نہیں یار، ایک عجوبہ دیکھ لیا ہے۔ یونیورسٹی میں ویسے بھی یہاں میوزیم بنانے کا سوچا جا رہا ہے تو سوچا کیوں نہ قدیم زمانے کے ایک عجوبے کا مجسم بھی پیش کر دوں۔ ماہنور کی بات پر جویریہ کھلکھلا کے ہنسی۔ بہت سے لوگوں کی نظریں اس ٹیبل پر بیٹھے لوگوں کے گینگ پر پڑی جو دی ڈیئر ڈیول کے نام سے مشہور تھا۔ ماہنور کی بہادری کا چرچا پوری ایرلڈ ایگریکلچرل یونیورسٹی میں تھا۔
बाइक रेस से फाइट तक वो हर मैदान में लड़कों के बराबर रहती। पूरी यूनिवर्सिटी की दिलदादा और अपने अमीर माँ बाप की अकलौती औलाद ने उसे एक अलग ही गरूर बख्शा था। खुदा ने हुस्न भी खूब नवाज रखा था। लोगों की सताइशी नज़रें महानूर में और ज़्यादा घमंड भरती थीं। और फिर इसके पहलू में बैठा सुहेल, यूनिवर्सिटी का सबसे हसीन लड़का होने का लक़ब हासिल था जिसे। माँ बाप का इकलौता चश्मे चिराग। फैमिली इंग्लैंड में सेटल थी। बाबा साथ यहाँ वो अपनी बाकी की जायदाद बेचने आए थे, मगर जाने सुहेल को क्या सूझा कि वो यहीं रुक गया और मास्टर में एडमिशन ले लिया था। पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ इस लड़के पर दिल हारती थी और वो हमेशा महानूर के पहलू में मिलता। जवेरिया महानूर की कज़न थी और हमेशा महानूर का अक्स पाई जाती थी। दोनों में बचपन से गहरी दोस्ती थी और उनका हर मशगला एक साथ ही होता था। अभी भी वो दोनों कैफेटेरिया में बैठी एक लड़के का मुशाहिदा करती एक नया शुगल फरमा रही थी। आह, कौन सा मुजस्मा? सुहेल ने दोनों की जानब नज़र उठा के अंग्रेज़ी नुमा उर्दू में पूछा, जिस पर दोनों कहका लगाकर हंस पड़ी। कुछ नहीं, छोड़ो, बस था कोई। महानूर ने बात को तर्क करते नज़र उठाकर आखिरी टेबल पर देखा जो अब खाली थी। निगाह यहाँ वहाँ दौड़ाई लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। चलो राइड पर चलें, वैसे भी कोई काम तो है नहीं हमारा। बेहतरीन आइडिया है, चलो जवेरिया, जवाब देते हुए उठ खड़ी हुए, साथ ही महानूर भी। जाते जाते महानूर ने निगाह पलटाकर उस आखिरी कोने को देखा। क्या था उसके हाथ में जो मैंने आज तक नहीं देखा? दिल में सोचती वो कार की जानिब बढ़ गई। आप सब ने अपनी केमिस्ट्री की असाइनमेंट सबमिट करा दी? यस सर, तमाम क्लास ने जवाब दिया। ये एमएससी का बैच था जो अभी सेकंड लास्ट सेमेस्टर में था, तो फिर नताइज भी आपको पता होंगे? सर ने क्लास की जानिब निगाह करते सवाल किया। यस सर, महानूर दी ग्रेट, सबका जवाब एक आवाज़ में बुलंद हुआ। नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। सर की आवाज़ से तमाम क्लास में सन्नाटा छा गया। व्हाट? महानूर की आवाज़ बुलंद हुई। यस महानूर, इस बार आपकी असाइनमेंट से अच्छी असाइनमेंट मुझे हैरत है कि एक माइग्रेट होने वाले स्टूडेंट की है। हु इज़ दिस? महानूर ने गुस्से पर जब्त करते पूछा। लाइफ में पहली बार उसे मात हुई थी जो नाकाबिले बर्दाश्त थी। अहमद बेटा, यहाँ मेरे पास आए। सर के जवाब पर सबकी नज़रें क्लास में घूमी। आखिरी सीट से खड़ा होता, क्लास के जुर्म को क्रॉस करता, वो सर के पास आन खड़ा हुआ। महानूर की आंखें हैरत से फैल गईं। जवेरिया को भी कुछ ऐसा ही सदमा लगा था। माँ, ये वही है कंटीन वाला लड़का है ना? माँ, महानूर बस इतना ही कह पाई। क्लास ख़त्म होने पर महानूर से जलती आवाम माँ के सर पर सवार थी। ओह महानूर, तुम्हारा तो 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बीएससी से अब तक हमें दुख है यार। वो हमदर्दी का नमक माँ के जख्मों पर गिराकर सुकून हासिल कर रही थी। मगर महानूर को कहाँ परवाह थी, उसे तो बस इस लड़के तक पहुँचना था। हटो आगे से, हजूम को चीरती वो बाहर निकल गई। जवेरिया भी इसके पीछे भागी। पीछे कह के बुलंद हुए, ओ मिस्टर ए यू, स्टॉप इट नाउ। गुस्से से चीखती हुई इसके सामने जा पहुंची। अपने सामने कैंटीन वाली लड़की को देखकर उसने बेसाख्ता नजरें झुकाईं। लबों पर इस्तग़फ़ार की जुम्बिश हुई। समझते क्या हो तुम खुद को? एक सिग्नल क्या दे दिया मैंने मुझे इम्प्रेस करने के लिए? तुम अब सर को खरीदोगे? मैं तुम जैसों को अच्छे से जानती हूँ। अमीर लड़कियों को यूं ही फंसाकर तुम लोग अपना काम निकलवाते हो, सो कॉल्ड पुअर मैन। महानूर के मुंह में जो आया बोलती चली गई। गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। आखिरी अल्फाज पर सामने मौजूद लड़के ने मुट्ठियां भींची। रास्ता छोड़ो मेरा। लड़के की बात पर महानूर का पारा और हाई हुआ था। मैंने कहा रास्ता छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लोगे? वही जो तुम जैसे घटिया लोग करते हैं। और महानूर की बात में छुपी बात समझकर अहमद का जब्त टूटा। मिस महानूर, आप जैसी लड़की के साथ मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप पहले ही इन सब का चलता फिरता मुजस्मा हैं। और रही बात हम जैसे घटिया लड़के, तो आप जैसी लड़कियों से हम जैसे घटिया लड़के कदरे अच्छे हैं, जो अपनी नुमाइश नहीं करते फिरते। लड़के होने के बावजूद सादा से लफ्ज़ों में उसे बहुत कुछ बावर करवाते, साइड से राह लेते, आगे बढ़ गया। महानूर इसके लफ्ज़ों का मतलब जब तक समझी तब तक वो जा चुका था। माँ, नूर बस ना यार, रात मेरी बर्थडे पार्टी है और तुमने मूड ऑफ किया हुआ है। सुहेल आज लेट यूनिवर्सिटी आया था और अब महानूर का मूड ठीक करने में मसरूफ़ था, जो किसी सूरत ठीक नहीं हो रहा था। हिम्मत कैसे हुई इसकी मुझे ये सब कहने की? महानूर का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था।
فارگیٹ اٹ یار، اس کے پاس تمہارے جتنا اسٹینڈرڈ نہیں تھا نا، تو اس نے تمہیں یوں ہی لو کرنا تھا۔ سو کالڈ پور پیپل ایسے ہی ہوتے ہیں، سہیل اسے سمجھا رہا تھا۔ چلو اب موڈ صحیح کرو، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ میری آج برتھ ڈے ہے، میرا دن خراب نہ کرو، سہیل نے ریکویسٹ کی تھی۔ اس کی بات سنتے مہانور نے بھی غصے کو سائڈ پر رکھا، کیونکہ اسے اس شخص کا دن خراب نہیں کرنا تھا جو اس کے لیے ہلکان ہو رہا تھا۔ اوکے آل رائٹ، رات کو تم آ رہی ہو نا پارٹی پہ؟ شیور بیبی، کیوں نہیں، مہانور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بلیک لانگ میکسی پہن کر اس پر لپسٹک لگاتے مہانور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ فون کی گھنٹی پر اسے نظر اٹھا کر موبائل کی طرف دیکھا۔ دل بھر کالنگ، لب بے ساختہ مسکرائے۔ آج مہانور سہیل کے لیے دل و جان سے تیار ہوئی تھی۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ آج سہیل سے شادی کی بات کرے گی اور یہ دن ایک اور طرح سے یادگار بنائے گی۔ مسکراتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ کدھر ہو یار، 10 بج رہے ہیں، تم ابھی تک نہیں آئی؟ سوری یار، میں نہیں آ سکتی، بابا نہیں آنے دے رہے۔ مہانور کو شرارت سوجی۔ میں کچھ نہیں جانتا، 1 گھنٹے کا وقت ہے بس، اس کے بعد تم یہاں ہو۔ اوکے بابا اوکے، گھنٹہ دے دو بس، اسے جواب دیتے فون کاٹ کر ہاتھ میں گاڑی کی چابی پکڑتے وہ باہر کی جانب نکل گئی۔ گھر کے باہر پہنچ کر مہانور نے گاڑی گھر سے تھوڑی دوری کھڑی کی تھی۔ گاڑی کو پارک کر کے آہستہ سی آواز میں چوکیدار کو گیٹ کھولنے کا کہا۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ہیل والے جوتے کو اتارتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا اور آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی تاکہ سہیل کو پتہ نہ چلے کہ وہ آ گئی ہے۔ اوپر والی منزل پر پہنچ کر اسے سامنے والے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ سامنے لگے آئینے میں سر سے پاؤں تک ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالتی وہ سامنے موجود کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر قدم کان پر پڑتے آواز سے رکے۔ تجھے یاد ہے نا اپنا وعدہ؟ یہ آواز وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ یونیورسٹی کے سب سے بد چلن لڑکے عارب کی آواز تھی، جس سے بی ایس سی میں اپنی دوست یسرا کو بچاتے مہانور نے تھپڑ مارا تھا۔ یس برو آئی ریممبر، سہیل کی آواز کانوں میں پڑی۔ یہ لڑکی میرے لیے ایک ڈیر کے علاوہ کچھ نہیں تھی، تیرے کہنے پر میں یہاں پر رکا، ورنہ میں کب کا انگلینڈ جا چکا ہوتا۔ ایسی لڑکیاں تو میرے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، مگر یہ ڈیر تھا، کمپلیٹ تو کرنا تھا، ایک شرط تھی، پوری تو کرنی تھی۔ یس بس لڑکی نے پورا 1 سال لگوایا، میرا اتنا ٹائم ویسٹ ہوا۔ چل چھوڑنا یار، آج رات سب مل کر پارٹی کریں گے، بس ایک بار اسے یہاں پہنچنے تو دے، پانی خود چل کر پیاسے کے پاس آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہی فلک شگاف کہہ کے بلند ہوئے اور باہر کھڑی نور پر قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ وہ جتنی فیشنیبل کیوں نہ ہو، کتنے بھی کھلے ذہن کی کیوں نہ ہو، اسے اپنی عزت ہر حال میں پیاری تھی۔ کانپتے جسم کے ساتھ اس نے پاس کھڑے گلدان پر ہاتھ رکھا تھا جو چھناکے کی آواز سے گر کر ٹوٹ گیا۔ اندر موجود لڑکوں کی توجہ باہر کی جانب ہوئی۔ جب تک خود کو سنبھالتی اندر موجود 4-5 لڑکے دروازے تک آن کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں یہ جاننے میں 1 منٹ لگا تھا کہ مہانور سب سن چکی ہے۔ کانپتے قدموں سے مہانور باہر کی جانب بھاگی۔ رخ سالی، غصے سے کہتے وہ پانچوں اس کے پیچھے بھاگے، مگر مہانور کو بھاگنا تھا۔ زندگی کے ہر میدان جیتنے والی لڑکی آج نہیں ہار سکتی۔ آج تو جنگ عزت کی تھی، اسے یہ جنگ ہر حال میں جیتنی تھی۔ دیوانہ بار بھاگتے اس کے پاؤں میں کچھ کانچ چبھ گئے تھے، مگر اس کو پرواہ نہیں تھی۔ کسی لڑکے نے پاس پہنچتے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، پیچھے گھومتے اس کے پاؤں پر کک مارتے وہ دوبارہ بھاگی۔ مہانور کو آج ایک بات اچھے سے سمجھ آ رہی تھی، وہ کتنی ہی بہادر کیوں نہ ہو، مگر تھی تو ایک لڑکی ہی۔ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے باہر کا دروازہ کراس کرتے وہ سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ زمین پر گرتے نم آنکھوں کے ساتھ بند ہوتے ہوئے اس نے جس شخص کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ اسے سکون بخش گیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ مضبوط ہاتھوں میں آ چکی ہے، اور جو اپنی عزت کی خاطر بقا کی جنگ لڑتی ہے، خداوند انہیں ضرور سرخرو کرتا ہے، پھر چاہے وہ پردہ دار ہو یا فیشنی۔ ہسپتال میں اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ اپنے پاس ماں باپ کو موجود دیکھ کر اس کی نظروں نے ارد گرد کسی کو تلاشا، لیکن وہ نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ مہانور نے یونیورسٹی جانا بند کر دیا تھا، اس کا یقین اعتبار ہر رشتے سے اٹھ گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ ڈپریشن میں جانے لگی تھی۔ جویریہ نے بہت کوشش کی کہ وہ اس فانے کو بھول کر واپس زندگی میں آ جائے، مگر مہانور کا دماغ تو جیسے ایک نقطے پر رک گیا تھا۔ اس جیسی لڑکیاں، کیا وہ ایسی تھی جو اس کے ساتھ یہ سب ہوا؟ خود سے بھی نظریں ملانے کی ہمت نہ رہی تھی اس میں۔ اچانک سے ذہن میں کسی کے کہے الفاظ لہرائے تھے۔ وہ تو کب کا اسے باور کرا گیا تھا، وہ اسے سمجھا بھی گیا تھا، مگر وہ کیوں سمجھ نہ پائی تھی؟
جس کو اپنا دشمن سمجھتی آئی تھی وہ اس کا مسیحا نکلا۔ ہفتوں بعد اس نے اپنا موبائل آن کیا، باقی تمام ایپس کو ڈیلیٹ کرتے ہوئے اس نے صرف فیس بک کو کھولا۔ سرچ بار پر لرزتے ہاتھوں سے انگلیوں نے کچھ لکھنا شروع کیا۔ محمد احمد۔ بہت سے چہروں کو دیکھتے آخر اسے وہ چہرہ نظر آ ہی گیا۔ ہاتھوں سے اس کی فائل اوپن کر کے وہ سکرول کرنے لگی۔ 20 منٹ پہلے کچھ اپڈیٹ کیا گیا تھا۔ اسے صحیح سے یہ عربی پڑھنا نہیں آتی تھی، مگر وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں۔ ترجمہ پر اس کی نظریں ٹھہر گئی تھی۔ جسم سے روح فنا ہوئی تھی، جسم ساقط ہوا تھا۔ اے نبی، اپنے بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بیٹا، ہم نے آپ کا رشتہ کر دیا ہے، آپ کو منظور ہے نا؟ امجد صاحب نے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ بابا جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ لوگ بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ عقیدت سے انہیں جواب دیتی وہ چائے بنانے کے لیے کچن کی جانب چلی گئی، مگر اندر سے اس کا دل مسلسل کانپ رہا تھا۔ زبان پر مسلسل حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد جاری تھا۔ سب کو چائے دینے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ نماز کے بعد کی طویل دعائیں طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئیں۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس آواز کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ اسے لگا وہ آج بھی 5 سال پہلے والے اسی مقام پر کھڑی تھی جہاں وہ اپنی عزت کی بقا کے لیے بھاگی تھی۔ آج پھر سے اسے عزت کے ڈر نے آن گھیرا تھا۔ تو کیا اس کی ندامت قبول نہیں ہوئی تھی؟ کیا 5 سال اس کا رونا قبول نہ کیا گیا تھا؟ آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گرنے لگے تھے۔ جسم ہلکا ہلکا لرزنے لگا تھا۔ سامنے موجود لڑکے کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ نرمی سے پاس بیٹھتے اس کا گھونگھٹ اٹھاتے وہ گویا ہوا، اگر تو آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں آپ کو برا بھلا یا کچھ کہوں گا تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں رب کے بنائے بندوں کو جج نہیں کرتا، میں خود ایک ناچیز انسان ہوں۔ آپ کی مسافت کی خبر مجھے جویریہ سے بھی مل چکی ہے۔ خدا تو ایک آنسو پر معاف کر دیتا ہے، آپ نے 5 سال آنسو بہائے ہیں۔ میں تمام داستان سن چکا ہوں جویریہ سے۔ مانور کے دل میں جویریہ کا مقام اور بڑھا۔ بے شک مخلص دوست خدا کا بہترین تحفہ ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے نہ اس دن بھی رب نے آپ کی حفاظت میرے ہاتھوں لکھی تھی، وسیلہ میں تھا، اور آج بھی میرے گھر میں رب نے آپ کو میرے لیے چنا ہے۔ اور جن سب کو سوچ کر آپ پریشان ہیں تو یہ بھی دیکھیں امتحان بھی آپ پر رب کی عطا تھا۔ خود ہی سوچیں اگر وہ سب نہ ہوتا تو کیا آج آپ یہاں ہوتی؟ سادہ سے لفظوں میں اسے مطمئن کردہ مہنور کو وہ یہ احساس کرا گیا تھا کہ واقعی اس کا محرم ہی نہیں بلکہ محرم ساز بھی ہے۔ ہاتھ جھنجھوڑنے پر مہنور کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ میں کب سے آپ کو بلا رہی ہوں، آپ سن ہی نہیں رہی۔ پریشے نے ماں کی جانب دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ کیا ہے ماں، کیا تحفہ پسند نہیں آیا؟ پریشے نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، آپ کا دیا تحفہ بہترین ہے، مجھے بہت پسند آیا۔ آپ دنیا کی بہترین بیٹی ہیں اور آپ کے والد دنیا کے بہترین مرد۔ آخری فقرہ کہتے نظر اٹھا کر احمد کو دیکھا۔ حلیہ آج بھی ویسا ہی تھا، ہاتھ میں آج بھی وہ چیز موجود تھی، مگر اب وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کاؤنٹر تھا جس پر ہر وقت احمد کچھ نہ کچھ پڑھ کر اذکار کرتے ہوئے بٹن پریس کرتا رہتا تھا۔ کھڑکی سے آتے چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ مانور دم سادے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر کالی رات کو دیکھتے وہ سوچنے پر مجبور تھی کہ وہ رات وہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ منظر آج بھی اسے یاد آتا تھا تو اس کا جسم کانپنے لگ جاتا تھا۔ کہنے کو وہ ایک حادثہ تھا، لیکن مانور کے لیے وہ حادثہ ایک عذاب بھی تھا اور ایک نعمت بھی۔ اس کے ساتھ ہی کہانی ختم ہوئی۔ نئی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔